بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو لائف ان اسلام آفیشل ٹی وی کی طرف سے محبت و برا سلام۔ خلافت تاریخ کا سب سے قدیم اسلامی طرزی حکومت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست خلافت ریاست مدینہ کی بنیاد پہلے ہجری میں رکھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اسلامی ریاست یا نظام خلافت کو رہتی دنیا کے لیے حکومت چلانے کا طریقہ کار طے کر دیا۔ اور خلافت عثمانیہ دور جدید کی آخری خلافت ٹھہری۔ آج آپ خلافت عثمانیہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ جاننے کے لیے اس کی جغرافیہ خد و خال کو سمجھنا لازمی ہے، پھر ہی آپ اس سنہری دور میں واپس جا سکیں گے۔ علاوہ ازیں اس خلافت کا تاریخی پس منظر، قیام، وسط، محدودیت اور انجام و اختتام کی وجوہات اور محرکات کو سمجھ سکیں گے۔ سلطنت عثمانیہ عالمی تاریخ کی سب سے طاقتور اور طویل المدت سلطنت تھی۔ اسلامی طرز پر چلنے والی یہ خلافت دنیا کے لیے سپر پاور جیسے سمجھی جاتی، جسے انگریزی میں دی عثمان امپائر کہتے ہیں، اور جس میں مشرقی وسطی، مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کے بڑے بڑے علاقے شامل تھے، جن پر مسلمانوں نے 600 سال سے زیادہ حکومت کی۔ خلافت کی سربراہ کو سلطان کے نام سے جانا جاتا۔ سردار کو اپنی عوام پر مکمل مذہبی اور ریاستی اختیار حاصل ہوتا تھا، اگرچہ غربی ممالک کے لوگ عام طور پر انہیں ایک خطرہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بہت سے مورخین سلطنت عثمانیہ کو عظیم علاقائی استحکام اور سلامتی کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ، سائنس، مذہب اور ثقافت میں اہم کارناموں کے طور پر بھی مانتے ہیں۔ عثمانیہ خلافت قرون وسطی سے بننے والی اور ابتدائی جدید زمانے کی آخری خلافت تھی، جس کا عرصہ 13 صدیوں پر محیط تھا، جو 1924 میں ختم ہوا۔ 11ویں صدی کی اسلامی دور میں مختلف ریاستیں قائم ہوئی۔ خلافت عثمانیہ چین اور دیگر ایشیائی ریاستوں میں پھیلنے لگا۔ شاید اسی وجہ سے عثمانیہ ریاست کو 3 براعظموں کی خلافت بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی جغرافی خد و خال: شمالی افریقہ کے ساحلی پٹی کی متعدد ریاستیں، بحیرہ روم کے ساحلی پٹی اور متعلقہ ریاستیں، یورپی ممالک جن میں الجزائر، تیونس، مصر، لیبیا، لبنان، سعودی عرب، شام، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، یونان، ترکی، بلغاریہ، رومانیہ، مقدونیہ وغیرہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھی۔ کبھی یہ ساری ممالک کو ملا کر ایک سلطنت قائم تھی، جسے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ 3 براعظموں پر مشتمل یہ سلطنت کیسے وجود میں آئے اور کیسے دنیا کی سپر پاور بنی اور پھر کیسے تباہ و برباد ہوا، آج اس کی داستان تلاش کرنا بھی ایک گٹھن کام ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس خلافت کا چال چینی اور روسی ریاستوں تک بھی پھیل رہا تھا، جو بغیر جہاد کے پھیل رہا تھا، کیونکہ فتح سمرقند کا تاریخی واقعہ عدل و انصاف اور اسلام کی سربلندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 13ویں صدی کے آخر میں سلجوقی سلطنت ختم ہوئی اور اناطولیہ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر رہ جانے والی روم کی چھوٹی سی سلطنت تھی، جہاں پر الف ارسلان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اسے روم اور رومی سلطنت کے درمیان یہی کئی ترک خانہ بدوش قبیلہ تھا، جو جانوروں کو لمبی گھاس کے میدانوں میں ہانک کر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ ایک سفود کی ریاست تھی، جہاں کائی کا نام ایک قبیلہ رہائش پذیر تھا۔ اس ریاست کا بانی اور قبیلے کا سردار ارطغرل تھا۔ یہ ترک ارطغرل کی قیادت میں آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ جنگجو اور بہادر تھے۔ دنیا آج بھی اس قبیلے کو عثمانی ترک کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ یہ ترک میں کہاں سے آ کر بسے تھے؟ شروع میں ان کا مذہب کیا تھا؟ مسلمان کب ہوئے؟ اور مسلمان بھی ایسے کہ دنیا میں اسلام کو غالب کر ڈالا؟ ان سب باتوں کا مستند حوالہ ممکن نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ تقریباً 100 سال بعد لکھا گیا، جن میں اضافی باتوں کا بھی امکان ہے اور سچائی کا بھی۔ سلطنت عثمانیہ کا نام عثمانیہ ہی کیوں ہے؟ سلطنت عثمانیہ ایک چھوٹی سی قبیلے سے شروع ہوئی۔ ارطغرل غازی اناطولیہ کے علاقے میں آئے۔
ان کے ساتھ صرف 300 خاندان تھے۔ یہاں پر بازنطینی عیسائی سلطنت کی حدود تھی۔ اردغل غازی اور ان کے جانباز سپاہی بہترین جنگجو تھے۔ ان جنگجو سپاہیوں نے چھوٹے چھوٹے کئی علاقہ فتح کی جو اس وقت سلجوق سلطنت کا حصہ تھے۔ اردغل کے انتقال کے بعد اس کے صاحبزادے نے 1281 میں عثمان اول کو سردار بنایا گیا۔ یہی عثمان اول سلطنت عثمانیہ کا بانی بنا تھا۔ اردغل کے بیٹے عثمان غازی نے اپنے باپ کے بعد یہ مشن جاری رکھا اور سلجوقیوں کی زوال پر اپنی چھوٹی سی مفتوحہ علاقے پر اپنے خود مختاری حکومت قائم کر لی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی۔ عثمانیوں نے ابتدائی ہی میں یورپ کے کئی علاقے فتح کر لیے تھے۔ سلمان علی شان کے دور میں سلطنتیں اپنی فوجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی عروج پر پہنچ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اگلے آنے والے سلاطین پہلے سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ سلطنت بڑھتی گئی۔ 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یورپ کے دروازے بھی کھل گئے۔ سلطان سلیمان اول کے دور تک سلطنت مکمل عروج پر تھی۔ 1683 عیسوی تک، جب تک عثمانیوں کو ایک بڑی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا، سلطنت عثمانیہ بڑھتی ہی رہی۔ خلافت عثمانیہ کی سلطان عثمان کا خواب کیا تھا؟ برطانوی مورخ کیرولین فنکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھا ہے کہ ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ ادبالی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت آ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا، عثمان میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہارے اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ عثمان کو بہت دلیر، زبردست جنگجو اور بہترین گھوڑا سوار مانا جاتا تھا۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ اسی رویہ نے اسے اپنی فوج میں ہر دل عزیز بنا رکھا تھا۔ عثمان نے جلد ہی گھوڑ سواروں کی فوج تیار کر لی اور ترک سرداروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب یہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ منگولے کی چھوٹی موٹی ٹولیاں اسے بچ نکلتی تھی، مطلب لڑائی نہ کرتی تھی۔ عثمان رومیوں کی سلطنت پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑے محنت کے بعد سلطنت پر منگولوں کی طرح حملہ کیا اور رومیوں کے کئی شہر فتح کر لیے۔ عثمان اب ہیرو بن چکا تھا۔ اس خواب نے عثمان غازی کے لیے محیز کا کام کیا، کیونکہ وہ سمجھنے لگے کہ اب انہیں خداوندی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاست اور بالآخر بازنطینیوں کو پیدر پہ شکستی دے کر اناطولیہ موجودہ ترکی کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والے سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جواز اور اسطورہ بن گیا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 براعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ عثمان کی جانشینوں نے جلدی ہی اپنی نظر یورپ پر جما دے۔ 1326 میں انہوں نے یونان کا دوسرا بڑا شہر فتح کر لیا، جبکہ 1379 میں وہ سربیا پر قابض ہو گئے۔ لیکن ان کی تاریخ ساز کامیابی 1453 میں بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ موجودہ استنبول کے فتح تھی۔ قسطنطنیہ کی حیران کن فتح کیسے ہوئی؟ مسلمان پچھلے 700 برس سے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے چلے آئے تھے، لیکن اس کا جغرافیہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر بار ناکام رہے۔ قسطنطنیہ کو 3 طرف سے بحیرہ باسفورس نے گھیرے میں لیا ہے، جو اس کے لیے شہر بناہ کام کرتا ہے۔ بازنطینوں نے گولڈن ہورن کو زنجیریں لگا کر بند کر رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب ان کے 28 جنگی جہاز پہرے پر مامور تھے۔ 22 اپریل 1453 عیسوی کو عثمانی سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی چال چلی جو کسی کے سامنے و گمان میں نہیں تھا۔ انہوں نے خشکی پر تختوں کے شاہراہ تیار کی اور اس پر تیل اور گھی ڈال کر اسے خوب پسلوا بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی 80 بحری جہاز اس راستے پر مویشیوں کی مدد سے گھسیٹ کر دوسری طرف پہنچا دیا اور شہر کے حیرت زدہ محافظوں پر آسانی سے قابو پا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دیا اور اس ایک قبیلے نے دنیا کی 3 براعظموں پر 600 سال سے زیادہ حکومت کی، اور جو 1924 میں خلافت عثمانیہ کا حکومت ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے۔ آپ صاحبہ